نقل حرکت جس کو کہتے ہیں. ہمارا جمع ہونا ہی بکھرنے کے لیے. کائے کے لیے؟ بکھرنے کے. صحابہ جمع ہوئی حجۃ الوداع میں اور پورے عالم میں بکھر گئے مختلف اوقات میں. کچھ تو آپ کی حیات ہی میں گئے، جیسے اسامہ کا لشکر آپ نے روانہ کیا اپنی زندگی میں، وفات کی وجہ سے رک گیا، پھر صدیق اکبر نے اس کو روانہ کیا ملک شام کی طرف، اور آپ نے اپنی زندگی ہی میں مصعب ابن عمیر کو 1 سال کے لیے مدینہ منورہ بھیجا، پھر بعد میں ہجرت کی. اسی طریقے سے معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. کہاں بھیجا؟ معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا، جو سعودی عرب سے علاوہ ملک ہے یمن، اور ملک شام الگ تھا. اسامہ کو وہاں بھیجا، مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا، اور بہت سے صحابہ کو قاصد بنا کر خطوط دے کر بھیجا. شاہ قیصر کے نام، شاہ کسریٰ کے نام، شاہ مکوکش کے نام، شاہ نجاشی کے نام، اور قبائل کے سرداروں کے نام دعوت نامہ بھیجا. اپنی حیات ہی میں حجاز سے باہر تک دعوت پہنچا دی اللہ کے نبی نے. پھر صدیق اکبر نے عراق اور ایران کی طرف صحابہ کی جماعت کو روانہ کیا. پھر عمر فاروق نے بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، 3 بر اعظموں کے ممالک میں صحابہ کی جماعتیں گئیں. پھر دور عثمانی میں 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا. اور دور علوی کے اندر جنگ جمل اور صفین کی مشغولی کی وجہ سے، آپس میں اختلاف کی وجہ سے دعوت کا کام رک گیا. ایک بالش زمین نہیں فتح ہوئی. پھر اس کے بعد امیر معاویہ کے زمانے میں 63 لاکھ مربع کلومیٹر تک دین پھیل گیا. پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 84 لاکھ مربع کلومیٹر تک سندھ تک اسلامی خطبہ پڑھا جاتا تھا. اس طرح دین دنیا میں پھیلا. اور ہم لوگ یہ سبق بھول گئے. ہم خالی تاجر بن کے رہ گئے اور کاشتکار بن کے رہ گئے اور نوکری میں رہ کے سمجھ رہے کہ بس اسی لیے پیدا ہوئے. صحابہ کاشتکاری میں رہتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے دین کو پوری دنیا میں پہنچایا. تو جمع ہوئے حجۃ الوداع میں اور پورے عالم میں بکھر گئے. ارے بکھر کے نہیں بکھرے. اکثر میں عرض کرتا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ کا قول کہ کوئی اس بات پر قسم کھا لے کہ 13,000 کتنے 13,000 یا 13,500 صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کی قسم سچی مانی جائے گی. باقی کہاں گئے؟ 1,24,000 میں 1,24,000 میں 13,500 مائنس کرو کتنے بچے؟ ارے سب بیوپاری لوگ بیٹھے نا، بولو نا، سب پیسے ہی دے کے پاس ہوئے کیا؟ 1,10,500 ہے نا. 1,10,500 کہاں گئے؟ تو اب ٹٹولو گے، تاریخ پر نظر تحقیق کرو گے، اس میں علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو گے تو علماء بتائیں گے کہ 10,000 صحابہ کی قبریں تو جنت البقیع کے اندر ہے نا، جنت البقیع میں. اور باقی جو 3,500 ہے جس کو امام مالک نے کہا ہے وہ جنت المالا اور دیگر جو قبرستان ہے حرمین شریفین کے قرب جوار میں، حجاز مقدس میں جس کو کہتے ہیں، وہ سب ملا کے 13.5 ہوئے اس طریقے سے. تو باقی کہاں گئے؟ تو باقی کی تحقیق کرو گے تو سیرت کی کتابوں میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ 36,000 صحابہ کی قبریں اردن کے اندر ہیں. کہاں ہیں؟ اردن میں. 7,000 صحابہ کی قبریں مصر کے اندر ہیں. 7,000 صحابہ کی قبریں ملک شام کے اندر ہیں. 700 صحابہ کی قبریں ترکی کے اندر ہیں. 70 صحابہ کی قبریں استنبول کے اندر ہے جو ترکی کا کیپٹل ہے، قسطنطنیہ دنیا کے اندر ہے. 75 صحابہ کی قبریں افغانستان کے اندر ہیں. 40 صحابہ کی قبریں رشیا کے اندر ہیں. 25 صحابہ کی قبریں ہندوستان کے اندر ہیں. ابھی ہم لوگ حبشہ سے واپس آئے 3 دن پہلے، تو وہاں حدیث ابابا اس کا کیپٹل ہے. وہاں سے 750 کلومیٹر پر ایک شہر ہے مقالے، وہاں 5 صحابیات کی قبریں ہیں اور 10 صحابہ کی قبریں ہیں. 15 صحابہ کی قبریں حبشہ کے اندر ہیں. کہاں؟ 15. اور 8 صحابہ کی قبریں چین کے اندر ہیں. 5 صحابہ کی قبریں نائجیریا کے اندر ہیں. 5 صحابہ کی قبریں پنجگور پاکستان کے اندر ہیں. 5 صحابہ کی قبریں ممبئی کی جماعت کی تھی سوڈان کے اندر ہیں. یہ سب تحقیق شدہ جو ہے باتیں ہیں. حضرت بلال دمشق کے اندر دفن ہے. کہاں ہے؟ ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے اندر ہے. رویفہ انصاری ابو لبابہ عراق کے اندر ہے. عقبہ ابن نافع الجزائر کے اندر ہے. عبداللہ ابن عباس طائف کے اندر ہے. فضل ابن عباس ملک شام کے اندر ہے. عبید ابن عباس اردن کے اندر ہے. معبد ابن عباس یمن کے اندر ہے اور عبید ابن عباس اردن کے اندر ہے. عبد الرحمن ابن عباس یمو کے اندر ہے. قسم ابن عباس سمرقند کے اندر ہے. کہاں ہے؟ 11 بھائی تھے، 11 ملکوں میں دفن ہے.
یہ رقم ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب، شرابیل ابن حسنہ، عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ ابن جراح اور معاذ ابن جبل، عمرو ابن عاص، یہ سب کی قبریں اردن کے اندر ہیں۔ کہاں ہیں؟ سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا۔ گنتے تھے یکساں سفر اور حضر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو۔ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں، بغیر ہوائی جہاز کے، بغیر پلین کے، بغیر ٹرین کے، بغیر 4 ویلر 2 ویلر 3 ویلر کی۔ ہاں کہاں تھی یہ سب چیزیں؟ سائیکل بھی نہیں تھی۔ کیسے گئے؟ اونٹوں پر، کھچروں پر، گھوڑوں پر، پیدل پورے عالم میں۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کا وظیفہ حیات ہے، اور ہم